الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تین چیزیں ایسی ہیں جو تقسیم ترکے پر بھی مقدم ہے، یعنی ترکہ تقسیم سے پہلے یہ تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہو، پھر اس کے بعد ترکہ وراثت تقسیم ہوگی. ان کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا اس میں میراث جاری ہوگی. میت جو کچھ چھوڑتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں. اس ترکے میں سب سے پہلے تین چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، پھر میراث تقسیم ہوگی. اگر میت کے ترکے میں اگر انہی چیزوں میں ختم ہو جائے تو وارثوں کو پھر کچھ نہیں ملے گا. وہ تین چیزیں یہ ہیں: تجہیز و تکفین مناسب خرچ کے ساتھ، اس میں اسراف بھی نہ ہو، جو اس کی ضروری چیز ہے تجہیز و تکفین، یہ اس ترکے میں سے نکالا جائے گا. لیکن اس میں وہ دعوتیں شامل نہیں ہیں، اس میں وہ لنگر عام شامل نہیں ہے کہ میت کا انتقال ہو گیا، میت جانے والا چلا گیا، صاحب چلے گیا دنیا سے، اب اس کے ترکے میں سے دعوتیں ہو رہی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ ورثاء کا حق ہے، خدا نخواستہ کوئی کھائے گا تو خطرے کی بات ہے. وہ مشترک مال ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، دیگر حضرات بھی ہیں. اس میں وہ دعوتیں نہیں ہیں. اب 3 دن کے بعد دعوت ہو رہی ہے، پھر جمعرات کو دعوت ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد سالانہ دعوت ہو رہی ہے، اور دعوت بھی خوب اہتمام سے ہو رہی ہے. تو وہ ترکے میں شامل ہے. وہ تو ویسے بھی مناسب نہیں. اس میں تو حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں ان کے ہاں کچھ پکے نہیں اور ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار ان کے لیے کھانا پیش کر دیں تاکہ وہ کچھ کھا لیں. بہتر یہی ہے. تو پہلی چیز جو ترکے میں خرچ ہوگی وہ تجہیز و تکفین کا خرچہ ہے، یہ خرچہ کیا جائے گا. دوسری چیز قرض. اگر وہ مقروض ہے اور اس نے لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے تو پھر اس قرض کو ادا کیا جائے گا. اور تیسری چیز ہے وصیت. اس نے کوئی جائز حدود میں، شریعت کے حدود میں رہ کر کوئی وصیت کی ہے تو پھر اس وصیت کو پہ عمل کیا جائے گا. ابتدا اسلام میں یہ وصیت فرض تھی. شروع میں وصیت کرنا جانے والے کے لیے فرض تھی کہ وہ ضرور وصیت کرے. یعنی اپنے اختیار سے والدین، رشتہ داروں کے لیے اپنے مال میں سے حصے مقرر کر جانا ہر صاحب مال شخص پر ضروری تھا. یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے مقرر کر دیے اور مال کی تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا. وراثت کے حصے خود شریعت نے مقرر کر دیے. جب یہ مقرر نہیں تھے تو یہ وصیت کرنا ضروری تھا. پھر شریعت نے خود ہی ماں باپ کے، رشتہ داروں کے حصے بتا دیے. لیکن 1/3 میں اب بھی بندہ کے اختیار ہے کہ اس وقت وہ اپنی نیکی کی راہ میں خرچ کر کے کچھ ثواب کما سکتا. 1/3 میں اب بھی اسے اختیار ہے کہ نیکی کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اور دنیا سے جاتی ہوئی ہے اپنے 1/3 میں کوئی نیت کر جائے، کوئی وصیت کر جائے کہ میرے لیے یہ میرا مال فلاں اعلیٰ درجے کے مصرف میں خرچ کر دے. ابھی یہ آخری وقت ہے اس کے پاس اور اللہ نے مال بھی دیا ہوا ہے. اب چاہے تو یہ نیکی کی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو شریعت نے ابھی بھی اس کو یہ موقع دیا کہ اپنے 1/3 مال میں جو اس کے لیے نیکی کی راہ ہے اس میں یہ خرچ کر سکتا ہے، ثواب کما سکتا ہے. یا اپنا کسی ایسے متعلق کو دینا چاہے جو اس کے ورثاء نہیں ہیں، ان کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے. وصیت اس شخص کے لیے ہو سکتی ہے جو میت کا وارث نہ ہو. اگر وارث کے لیے وصیت ہوگی تو اس کا اعتبار نہیں ہو، اس لیے کہ وارث کے لیے تو اللہ نے خود حصے مقرر کر دیا. غیر وارث کے لیے یہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے 1/3 مال میں، وہ درست ہے. البتہ اگر وارث عاقل بالغ ہو اور پھر اس کی اجازت دے دے کہ اس کو منظور کر لے تو معتبر ہو جائے. یعنی باقی ورثاء اگر کس وصیت کے بارے میں جو اس نے وصیت ایسی کی کہ فلاں میری بیٹی کو یہ بھی دے دینا، یا فلاں میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، یہ اس کو بھی دے دینا، ہاں اگر سارے ورثاء اس پہ راضی ہو جائیں دل و جان سے، اس کی گنجائش ہے. ورنہ اس وصیت کو قلم سے لے جائے گا. کہ شخص کے بیٹے ہوں اور یتیم پوتے بھی ہوں جو امداد کے مستحق ہوں، چونکہ بیٹے کے ہوتے ہوئے یا پوتے کو وراثت نہیں ملتی، اس لیے یہ شخص اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کے لیے 1/3 مال میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کے 2 بچے ہیں اور اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب 2 پوتے رہ گئے. اب دادا کا انتقال ہو گیا، ان پوتوں کے دادا کا انتقال ہو گیا. اب دادا جانے کے بعد دادا کے بیٹوں کو وراثت ملے گی، بیٹیوں کو ملے گی، پوتوں کو تو نہیں ملے گی. اب یہ جاتی ہوئی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرا یہ 1/3 مال میں سے اتنا حصہ میرے پوتوں کو دے دینا. ٹھیک ہے، یہ وصیت کر سکتے ہیں. یا میری نواسی کو دے دینا، کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. جو ان کو ملنا تھا، باپ کو ملنا تھا، جو اس کا بیٹا تھا دادا کا، اس کو. تو اس انداز سے یہ وصیتیں بالترکے میں پہلے ہم تجہیز و تکفین کریں گے، پھر قرض ادا کریں گے، اور پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے شریعت کے مطابق اس پر عمل ہوگا، اور پھر جو ترکہ بچ جائے گا اس ترکے کی تقسیم ہو. پھر وہ میراث پر عمل ہوگا. میراث کے حصے مقرر ہیں شریعت کی طرف سے، پھر ان حصوں کو تقسیم کیا جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.